السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وَلَهُ رضینا قسمۃ الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزال۔ وقال سابق البربری العلم یحیی قلوب المیت کما تحیی البلاد اذا ما مسها المطر والعلم یجلی العمی عن قلب صاحبہ کما یجلی سواد التخیۃ القمر۔ اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبیک عن تفصیلها ببیان ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وارشاد استاد وطول زمان۔ وقال صالح بن عبد القدوس وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء من غرسه حتى تراه مورقا ناظرا بعد الذي أبصرت من يبسه والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه إذا رعوى عاوده جهله كذي الظنا عاد إلى نكسه ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه۔ یہ بھی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا شعر ہے۔ فرمانے رضینا قسمت الجبار فینا کہ ہم اپنے درمیان اللہ عز و جل کی تقسیم پر راضی ہوئے، یعنی اللہ نے جو تقسیم فرما دی ہے، کسی کے حصے میں علم دیا ہے، کسی کے حصے میں مال دیا ہے، کسی کے حصے میں اور کچھ گیا ہے، تو اس تقسیم پر ہم راضی ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اپنے درمیان اللہ عز و جل کی تقسیم پر راضی ہوئے۔ لنا علم وللجہال مال، کہ ہمارے لیے علم ہے، یعنی ہمارے حصے میں علم ہے، وللجہال مال، اور جاہلوں کے لیے یعنی جاہلوں کے حصے میں مال ہے۔ فإن المال یفنا عن قریب، فنیا یفنا باب سمع یسمع اور فنا یفنی باب ضرب یضرب دونوں سے آیا ہے۔ فإن المال یفنی عن قریب، بے شک مال جلد ہی فنا ہو جائے گا۔ فإن المال یفنی عن قریب، بے شک مال جلد ہی فنا ہو جائے گا۔ وإن العلم باق لا یزال، اور علم باقی رہنے والا ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وإن العلم باق لا یزال، اور علم باقی رہنے والا ہے، زائل ہونے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وقال سابق البربری، اور سابق بربری نے کہا العلم یحیی قلوب المیت کما تحیی البلاد اذا ما مسها المطر، کہ علم احیا یحیی کا معنی ہوتا ہے زندہ کرنا، قلوب قلب کی جمع ہے بمعنی دل، میت کہتے ہیں مردہ شخص کو، تحیا حیا یحیا باب سمع یسمع معنی زندہ ہونا، البلاد شہر کو بولتے ہیں، بلد کی جمع ہے، مسا یا مسو کا معنی ہوتا ہے چھونا، اور المطر کا معنی ہوتا ہے بارش۔ تو یہی کہہ رہے ہیں العلم یحیی قلوب المیت، کہ علم مردہ لوگوں کے دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، بلکہ بعض نسخوں میں ہے قلوب المیتین۔ العلم یحیی قلوب المیت، علم مردہ لوگوں کے دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، اس طرح کما تحیی البلاد، جیسے کہ شہر، یا یہاں شہر نہیں بلکہ زمین مراد ہے، کما تحیی البلاد، جیسے کہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اذا ما مسها المطر، جب اسے پانی پہنچے۔ تو جب اس پر پانی پڑتا ہے زمین پر، تو جس طریقے سے زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے علم مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ والعلم یجلی العمی عن قلب صاحبہ، جلا یجلو کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، اور اجلا یجلی باب افعال سے اس کا معنی بھی ہے دور کرنا، اور عمی کہتے ہیں تاریکی کو، عمیہ یعمی آتا ہے باب سمع یسمع سے، عن قلب صاحبہ، تو اس سے مراد صاحب علم ہے، اور قلب کا معنی دل۔ والعلم یجلی العمی عن قلب صاحبہ، اور علم صاحب علم کے دل سے تاریکی کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور علم
صاحب علم کے دل سے تاریکی کو مٹا دیتا ہے، کما اسی طرح، کما یجلی سوادت تخیت القمر، جیسے کہ چاند رات کی سخت تاریکی کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ سواد کہتے ہیں تاریکی کو، التخیہ کہتے ہیں تاریک رات کو۔ تو یہ کہنے کہ علم جو ہے صاحب علم کے دل سے تاریکی کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جیسے کہ چاند سخت تاریک رات کو چھانٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں تو رضیہ یرضیٰ باب سمع یسمعو سے رضینہ ہے، فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس میں نا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے، اور قسمتہ مضاف ہے، الجبار مضاف ہے، مضاف سے مل کر یہ رضینہ کا مفعول بھی، فی حرف جار نا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا رضینہ فعل کے، رضینہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لنا علم وللجہال معلوم، لام حرف جار ہے، نا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، علم یہ مبتدا مؤخر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو عاطفہ ہے، لام حرف جار جاہل کی جمع جہال ہے، یہ مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، یہ بھی ثابتن کا، ثابتن کے متعلق ہو کر یہ بھی خبر مقدم، مالن مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فإن المال یفنی عن قریب، فا تفصیلیہ ہے، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب کرتا ہے، خبر کو رفع کرتا ہے۔ المال اس کا اسم ہے، یفنی فنیا، یفنا بھی آتا ہے باب سمع یسمعو سے، فنا یفنی باب ضرب یضربو سے، بمعنی فنا ہونا، ختم ہو جانا۔ تو یفنی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جو لوٹے گی المال کی طرف، تو بے شک مال جلد ہی فنا ہو جائے گا۔ تو یفنی ان حرف جار ہے، قریب مجرور ہے، قریب مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا یفنی فعل کے، یفنی فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر، انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، اور علم باقی رہنے والا ہے، زائل ہونے والا نہیں ہے۔ واو عاطفہ ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، العلم اس کا اسم ہے، باقٍ بقا یبقی، بقیہ یبقا سمع یسمعو سے آتا ہے، اسی سے باقٍ اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو باقٍ اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جو لوٹے گا العلم کی طرف، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ العلم، یہ انا کی خبر ہے، اور لا یزال یہ باقٍ کی صفت ہو جائے گی، یا اس کو خبر ثانی بنا لیا جائے۔ انا کا اس اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وقال سابق البربری، اور سابق البربری نے کہا، تو بارہا بتایا کہ قال یقول باب نصر سے ثلاثی مجدد ہے، اجوف واوی ہے، قول مادہ ہے، اصل میں قولا تھا، وا متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدلا تو قالا ہو گیا۔ سابقن یہ موصوف ہے، البربری جو اس کی صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر قالا کا فاعل ہے، قالا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ العلم یحیی قلوب المیت کما تحیی البلاد اذا ما مسها المطر، علم مردہ لوگوں کے دلوں کو زندہ کر دیتا ہے جیسے کہ زمین زندہ ہو جاتی ہے جب اسے پانی پہنچے۔ تو العلم یہ مبتدا ہے، احیا یحیی احیا باب افعال ثلاثی مزید فی ہے، ہا یا مادہ ہے، حی، تو یحیی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بس ہوا العلم، قلوبہ مضاف، المیت مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہو گیا یحیی فعل کا۔ کاف یہ مثلیہ ہے، اس کے بارے میں میں نے اکثر قاعدہ بتایا ہے، کبھی یہ ظرف لغو نہیں بنتا بلکہ ہمیشہ ظرف مستقر بنتا ہے۔ اب کوئی چاہے کہ کما کو ہم یحیی کے متعلق کر دیں تو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کبھی ظرف لغو نہیں بنتا ہے۔ تو کاف مثلیہ یا حرف جار ہے، ما اس میں موصول ہے، یا ما کو مصدریہ بنائیں۔ تحیا حیا یحیا باب سمع یسمعو سے، تحیا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، البلاد اس سے مراد زمین ہے، یہاں یہ اس کا فاعل ہے۔ اذا یہ مضاف ہے اور ما یہاں پر زائدہ ہے، یا ما کو مصدریہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر۔ مسا
فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول به مقدم، المطر اس کا فاعل، فعل فاعل مفعول به مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اذا کا مضاف ہے، یا ما مصدریہ کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہو کر اذا کا مضاف ہے، مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہو گیا تحیا فعل کا، تحیا فعل اپنے فاعل مفعول فی ہو گیا، یہ تحیا فعل کا، تحیا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ما موصول کا صلہ بنا دیں، یا ما مصدریہ ہے تو ما مصدریہ کی تعویل میں اس کو لے کر مصدر کی تعویل میں کر کے کاف حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو جائے گا ثابتن کا، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہے، کس کی؟ موصوف مقدر احیاءن کی، احیاءن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول مطلق ہوگا یحیی فعل کا، یحیی فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر العلم مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، واو حرفیت العلم مبتدا ہے، والعلم یجل العما عن قلب صاحبہ، اور علم صاحب علم کے دل سے تاریکی کو دور کر دیتا ہے، کما یجلی سوادت تخیت القمر، جیسے کہ چاند رات کی سخت تاریکی کو دور کر دیتا ہے، تو العلم یہ مبتدا ہے، یجلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جو لوٹے گی العلم کی طرف، العما یہ مفعول بھی ہے بمعنی تاریکی، ان حرف جار قلب مضاف، صاحب مضاف الیہ مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، صاحب مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، قلب مضاف کا، قلب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ان حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا یجلو فعل کا، یجلو فعل کا ہو گیا یہ متعلق، اب جو ہے پھر اس کے بعد کما یجلی آ رہا، تو وہی قاعدہ یہاں پر بھی جاری ہوگا جیسا کہ کما تحیا میں جاری ہوگا، کاف حرف جار ہے مثلیہ ہے، ما اس میں موصول بنا لے، یجلی اجلا، یجلی اجلا باب افعال ثلاثی مزید فی، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ نہیں ہوا کہ ضمیر نہیں بلکہ القمر اس کا فاعل آگے آ رہا ہے، سوادہ یہ مضاف ہے، التقیہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر یہ یجلی کا مفعول بھی ہے، القمر یجلی کا فاعل ہے، یجلی فعل اپنے فاعل مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما اس میں موصول کا صلہ، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر کاف حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہے موصوف مقدر جلاءن کی، جلاءن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول مطلق ہو گیا یجلو فعل کا، یجلو فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لغو مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر العلم مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، معنی کیا ہوگا؟ العلم یحیی القلوب المیت، کہ علم جو ہے مردہ لوگوں کے دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، کما تحیی البلاد اذا ما مسها المطر، جیسا کہ زمین زندہ ہو جاتی جب اسے بارش پہنچے، والعلم یجلی العما عن قلب صاحبہ کما یجلی سوادت تخیت القمر، اور علم صاحب علم کے دل سے تاریکی کو دور کر دیتا ہے جیسے کہ چاند رات کی سخت تاریکی کو ختم کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ آگے اخی لن تنال العلم الا بستۃ، کہ اے میرے بھائی تو ہرگز علم کو نہیں پا سکتا مگر 6 چیزوں کے ذریعے، یعنی 6 چیزوں کے ذریعے ہی تو علم کو پا سکتا ہے، نالا یا نالو کا معنی ہوتا ہے پانا، العلم کا معنی علم، ستہ کا معنی 6، سأنبی کا اور سأنبئ کا دونوں پڑھ سکتے ہیں، سأنبی کا جب پڑھیں گے تو انبا ینبئ اسی سے باب افعال سے ہوگا، سأنبئ کا اگر پڑھتے ہیں تو نبأ ینبئ باب تفعیل سے ہوگا، تو سأنبئ کا ان تفصیلھا ببیان، تو ان قریب میں تمہیں اس کی تفصیل کے بارے میں بتاؤں گا ایک بیان کے ذریعے، وہی کہہ رہے ہیں اخی لن تنال العلم الا بستۃ، اے میرے بھائی تو ہرگز علم حاصل نہیں کر سکتا ہے، علم کو نہیں پا سکتا ہے الا بستۃ مگر 6 چیزوں کے ذریعے، سأنبئک عن تفصیلھا ببیان، تو ان قریب اس کی تفصیل کے بارے میں تجھے ایک بیان کے ذریعے بتاؤں گا، ذکاء و حرص و اجتہاد و بلغۃ و ارشاد استاد و طول زمان، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ ذکا، ذکا کسے کہتے ہیں؟ ذکا کہتے ہیں عقل مندی کو، عقل ہو تو عقل مندی جس کے پاس ہو، عقل ہو اور یاد کرنے کی صلاحیت ہو
تو اس کے ذریعے آدمی علم حاصل کر لیتا ہے۔ تو ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اور دوسری چیز ہے حرص۔ حرص کا معنی ہوتا ہے لالچ اور شوق۔ تو لالچ و شوق کے ذریعے بھی آدمی علم حاصل کر لیتا ہے۔ وہ اجتہاد، اور محنت کرنے کے ذریعے، اور محنت کے ذریعے آدمی حاصل کر لیتا ہے جب محنت کرتا ہے۔ وہ بلغۃ، اور سامان گزارا، یا اس کو کہہ لیں کہ توشہ کے ذریعے، روزی کے ذریعے، کہ جب تک آدمی کے پاس مال نہیں ہوگا تو کھائے گا کس طریقے سے، جیے گا کس طریقے سے، اور علم کس طرح حاصل کرے گا۔ وہ ارشاد و استادن، اور استاد کی رہنمائی کے ذریعے، یعنی استاد کی رہنمائی ضروری ہے اس میں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کچھ لوگ خود سے قرآن اور حدیث سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے آپ اور کسی کی تقلید نہیں کرتے، بلکہ وہ غیر مقلد بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، نہ وہ قرآن صحیح سمجھ پاتے نہ حدیث صحیح سمجھ پاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں جو استاد کی رہنمائی کے بغیر قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ طول و زمان، اور ایک لمبا زمانہ چاہیے۔ تو یہی کہنا وہ لمبا زمانہ۔ تو اگر کوئی چاہے کہ فوراً میں مدرسہ جاؤں یا کسی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاؤں اور فوراً ہی میرے دل میں علم اڑیل دیا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے ایک طویل زمانہ چاہیے، اس میں تجربہ آدمی حاصل کرتا ہے اور اس کے ذریعے پھر علم حاصل ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ایک پہلی چیز تو یہ کہ ذکاوت چاہیے، آدمی کے پاس عقل ہو، یاد کرنے کی صلاحیت ہو تو وہ علم حاصل کر سکتا ہے، اور حرص ہونا چاہیے، لالچ ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، اور اجتہاد، محنت ہونی چاہیے، اور بلغہ اور سامان گزارا یعنی توشہ ہو، اور استاد کی رہنمائی ہو، ارشاد ہو، اور ایک لمبا زمانہ ہو۔ اس کی ترکیب کرتے ہوئے اگر آپ چلیں تو اخی یہ منادہ ہے اور حرف ندا محذوف ہے، یہ اصل میں یا اخی ہے۔ تو یا یہ حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کا ادعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم۔ اس میں انا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اخ مضاف ہے، یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ منادہ مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ لن تنالا نیل مادہ ہے، تو لن تنالا یہ فعل مضارع نفی جحد بلم صیغہ واحد مذکر حاضر۔ اس میں انتا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، جس میں ان ضمیر و تا علامت خطاب ہے۔ العلم مفعول بھی ہے، الا حرف استثناء ہے، با حرف جار ہے، ستتن یہ مبدل منہو ہے، اور اگر زکائن و حرصن و اجتہادن و بلغتن و ارشاد استادن و طول زمانن اس کو یعنی مجرور پڑھتے ہیں تو یہ بدل ہوگا ستہ سے، یعنی با حرف جار ہوگا، ستتن مبدل من، زکائن معطوف علیہ، واو حرفیت، حرصن معطوف اول، واو حرفیت، اجتہادن معطوف ثانی، واو حرفیت، بلغتن معطوف ثالث، واو حرفیت، ارشاد استادن معطوف رابع، واو حرفیت، طول زمانن مضاف الیہ سے مل کر معطوف خامس۔ معطوف علیہ اپنے پانچوں معطوف سے مل کر ستہ کا بدل، ستہ سے بدل، مبدل من بدل سے مل کر با حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو گیا لن تنالا فعل کا، لن تنالا فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سأنبئک عن تفصیلها ببیان، سین یہ برائے استقبال ہے، نبا ینبئ یا انبا ینبئ، انبا بمعنی خبر دینا، بتانا، تو سأنبئک بھی کہہ سکتے ہیں باب افعال سے۔ تو انبئک یہ فعل مضارع معروف صیغہ جب واحد متکلم، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، کاف ضمیر مفعول بھی منصوب متصل مفعول بھی، ان حرف جار تفصیل باب تفعیل کا مصدر ہے، مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر ان حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا سأنبئک فعل کے، با حرف جار بیان مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا ثانی سأنبئک فعل کا، سأنبئک فعل اپنے فاعل مفعول بھی دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ یہاں پر تیسری ترکیب کیا ہے، یعنی اگر ہم زکائن و حرصن و اجتہادن و بلغتن و ارشاد استادن و طول زمانن پڑھیں تو ایسی صورت میں یہ بدل ہوگا ستہ سے، لیکن اگر ہم یہاں پر زکاؤن و حرصن و اجتہادن و بلغتن و ارشاد استادن و طول زمانن پڑھتے ہیں، مرفوع پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ خبر ہوگا مبتدائے محذوف کی۔ اور اگر ہم زکاءن و حرصن و اجتہادن و بلغتن و ارشاد استادن و طول زمانن پڑھیں تو یہ مفعول بھی بنے گا ایک فعل محذوف کا، جسے اعانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ
جہاں پر بھی کوئی چیز پہلے اجمالاً بیان ہو پھر اس کے بعد اس کی تفصیل آ جائے تو تفصیل کے اندر تین طرح ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اسے ما قبل جو اجمال ہے اس سے بدل بنا دیا جائے، دوسری ترکیب یہ ہے کہ اسے مبتدائے محذوف کی خبر بنا دیا جائے، اور تیسری ترکیب یہ ہے کہ اسے فعل محذوف کا مفعول بہ بنا دیا جائے۔ تو یہاں پر دیکھیں ستہ، پہلے 6 چیزوں کا اجمالی طور پر بیان ہوا، تو یہ مجمل ہے، یہ اجمال ہے، اور اسی کی تفصیل آگے زکا، حرص، اجتہاد، بلغہ، ارشاد و استاد، طول و زمان ہے، یہ اسی کی تفصیل ہے۔ اب یہاں تفصیل کے اندر یعنی زکا، حرص، اجتہاد وغیرہ کے اندر 3 طرح ترکیبیں ہو سکتی ہیں کہ اور 3 طرح اعراب پڑھا جا سکتا ہے کہ اگر زکائن و حرصن پڑھتے ہیں تو بدل ہوگا ستہ سے، اور اگر زکاؤن و حرصن پڑھتے ہیں تو مبتدائے محذوف کی خبر بنے گا، اور اگر زکاءن و حرصن منصوب پڑھتے ہیں تو اعنی فعل محذوف کا مفعول بھی بنے گا۔ دوسری ترکیب بھی ملاحظہ کریں، زکاؤن یہ خبر ہے مبتدائے محذوف احدھا کی، احد و مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ واو حرفیات، حرصن یہ خبر ہے مبتدائے محذوف ثانیہا کی، ثانی مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اجتہاد یہ خبر ہے مبتدائے محذوف ثالثھا کی، ثالث مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ بلغۃ یہ خبر ہے مبتدائے محذوف ثالثھا کی، یعنی رابعھا کی، رابع مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ واو حرف عطف، ارشاد و مضاف، استاد مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے مبتدائے محذوف خامسھا کی، خامس مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ واو حرف عطف، طول و مضاف، زمان مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے مبتدائے محذوف، یہاں پر جو ہے خامسھا سادسھا نکالیں گے، ہاں چھٹا ہے نا یہ، تو سادسھا نکالیں گے۔ سادس مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس طرح ترکیب ہو جائے گی، پھر ترجمہ بھی الگ ہوگا۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر ان 6 میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ زکا ہے۔ دوسری چیز ان 6 میں سے دوسری چیز کیا ہے؟ حرص ہے۔ ان 6 میں سے تیسری چیز کیا ہے؟ محنت ہے۔ ان 6 میں سے چوتھی چیز کیا ہے؟ سامان گزارا ہے۔ ان 6 چیزوں میں سے 5ویں چیز کیا ہے؟ استاد کی رہنمائی ہے۔ ان 6 چیزوں میں سے چھٹی چیز کیا ہے؟ ایک لمبا زمانہ ہے۔ اور اگر زکان و حرصن و اجتہادن پڑھتے ہیں تو زکان معطوف علیہ واو حرفیت، حرصن معطوف اول واو حرفیت، اجتہادن معطوف ثانی واو حرفیت، بلغتن معطوف ثالث واو حرفیت، ارشادہ استادن معطوف رابع واو حرفیت، طولہ زمان مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف خامس۔ معطوف علیہ اپنے 5 معطوف سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا، فعل محذوف اعنی کا، اعنی فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس طرح یہاں 3 ترکیب ہو سکتی ہے۔ ترجمہ سماعت کریں، اخی لن تنال العلم الا بستۃ، اے میرے بھائی تو ہرگز علم حاصل نہیں کر سکتا مگر 6 چیزوں کے ذریعے، میں اس کی تفصیل کے بارے میں تجھے ایک بیان کے ذریعے بتاؤں گا۔ زکاءن و حرصن، پہلی چیز کیا ہے؟ زکا ہے، ٹھیک ہے، زکاوت کے ذریعے، اور حرص کے ذریعے یعنی لالچ ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، وہ اجتہادن اور محنت کے ذریعے، و بلغتن اور سامان گزارہ کے ذریعے، و ارشاد و استادن اور استاد کی رہنمائی کے ذریعے، و طول و زمان اور ایک لمبا زمانہ ہونا چاہیے، اس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہو تم۔ زکاوت بمعنی ذہانت، تو زکا ذہانت ہونی چاہیے۔ وقال صالح بن عبد القدوس، اور صالح بن عبد القدوس نے کہا، وَإِنَّ مَنْ أَدَّبْتَهُ فِي الصِّبَا كَالْعُودِ يُسْقَى الْمَاءُ مِنْ غَرْسِهِ، اور بے شک من أَدَّبْتَهُ فِي الصِّبَا، جس کو تم بچپنے میں ادب سکھاؤ، اور بے شک وہ شخص جسے تم بچپنے میں ادب سکھاؤ، کالعود، وہ اس لکڑی کی طرح ہے، یسقى الماء من غرسه، جسے اس کے پودے سے پانی دیا گیا ہو، سیراب کیا گیا ہو، یا جسے اس کے پودے کے ذریعے پانی سے سیراب کیا گیا ہو۔ وَإِنَّ مَنْ أَدَّبْتَهُ فِي الصِّبَا، ادبا یؤدب، تعدیب کا معنی ہوتا ہے ادب سکھانا، تعلیم دینا۔ الصبا کہتے ہیں بچپن کو،
عود کا معنی ہوتا ہے لکڑی، ایک خوشبودار لکڑی کو عود کہا جاتا ہے۔ یسقا کا معنی ہوتا ہے سیراب کیا جانا، الماء کا معنی پانی، غرس کا معنی پودا۔ تو معنی کیا ہوگا؟ ان من ادبتہ فی الصبا، بے شک جسے تم بچپنے میں تعلیم دو، ادب سکھاؤ، کالعود، تو وہ اس لکڑی کی طرح ہے، یسقى الماء، جسے پانی سے سیراب کیا گیا ہو، جسے پانی سے سیراب کیا جائے، من غرس ہی، اس کے پودے سے۔ حتی تراہ مورقا ناظرا بعد الذی ابصرت من یبسہ، حتی تراہ، رہا جرا کا معنی دیکھنا، اور مورق اورق یورق ایراق، باب افعال سے مورق اسم مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی تر و تازہ، بمعنی ہرا بھرا، اور ناظرن کا معنی ہے تر و تازہ، اور بعد الذی ابصرتا کا معنی دیکھنا، اور یبس کا معنی ہوتا سوکھا۔ تو معنی کیا ہوگا؟ حتی تراہ، یہاں تک کہ تم اسے ہرا بھرا تر و تازہ دیکھتے ہو، بعد اس کے کہ تم اسے سوکھا دیکھتے تھے۔ یا یہ ترجمہ کر لیں، حتی تراہ مورقا ناظرا، یہاں تک کہ تم اسے ہرا بھرا تر و تازہ دیکھتے ہو، بعد الذی من یبسہ ابصرتا، اس سوکھے پن کے بعد جو تم نے دیکھا تھا۔ یعنی پہلے تم اسے سوکھا دیکھتے تھے، اور اب جب تم نے اسے پانی دیا ہے تو وہ جو ہے ہرا بھرا اور سرسبز و شاداب ہے۔ تو ویسی ہی مثال ایک بچے کی ہوتی ہے، جسے تم بچپن میں ادب سکھاتے ہو، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں اسے بچپن میں ادب دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ والشیخ لا یترک اخلاقہ حتی یواری فی ثری رمسہ، شیخ کا معنی بوڑھا، ترک یترکو کا معنی چھوڑنا، اور لا یترکو کا معنی نہ چھوڑنا۔ اخلاق کا معنی ہوتا عادت۔ حتی یواری، وارا یواری، موارات کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اور اسی سے مجہول کا صیغہ ہے۔ ثری کا معنی ہوتا ہے مٹی، اور رمس کا معنی ہوتا ہے قبرستان کی مٹی۔ تو معنی ہوگا والشیخ لا یترک اخلاقہ، اور بوڑھا شخص اپنی عادتوں کو نہیں چھوڑتا ہے، حتی یوارا، یہاں تک کہ اسے چھپا دیا جاتا ہے، فی ثری رمسہ، اس کے قبر کی مٹی میں، یہاں تک کہ اسے اس کی قبر کی مٹی میں چھپا دیا جاتا ہے۔ اور بوڑھا شخص اپنی عادتوں کو نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ اسے اس کی قبر کی مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے۔ اذا ارعوی عاودہ جہلہ، اذا کا معنی جب، ارعوا کا معنی ہوتا ہے واپس پلٹنا، یہ باز آ جانا۔ ارعوا کا معنی ہوتا ہے باز آ جانا، اور عاودہ یعاودو کا معنی ہوتا ہے پلٹنا۔ جہل کا معنی جہالت، اور کذی الظنا، تو ذی کا معنی ہے والا، یہاں پر کاف حرف جار ہے، اور جب اس کے بعد ذو آیا تو یہ ذی بن گیا کیونکہ کاف حرف جار تھا۔ الظنا کہتے ہیں اس بیمار کو جو کمزور ہو گیا ہو۔ تو اور عادہ یعودو کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، اور نقص کا معنی ہوتا ہے سابقہ بیماری کی طرف۔ تو معنی کیا ہوگا؟ اذا ارعوا، جب وہ باز آ جاتا ہے، کون؟ بوڑھا شخص جب وہ باز آ جاتا ہے، عاودہ جہلہ، تو اس کی جہالت اس کے پاس واپس پلٹ آتی ہے۔ جب وہ باز آ جاتا ہے تو اس کی جہالت اس کے پاس واپس پلٹ آتی ہے۔ کذی الظنا، اس کمزور مریض کی طرح، عاد الی نقصہ، جو اپنے سابقہ مرض کی طرف واپس پلٹ آتا ہے، اس مریض کی طرح، اس کمزور مریض کی طرح جو اپنے مرض کی طرف۔ وہاں آگے فرما رہے ما یبلغ الاعداء من جاہل ما یبلغ الجاہل من نفسہ، جاہل کی جانب سے دشمنوں کو، اس کے دشمنوں کو وہ تکلیف نہیں پہنچتی ہے، وہ نقصان نہیں پہنچتا ہے، ما یبلغ الجاہل من نفسہ، جو جاہل کو خود اس سے نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں واو، وقال صالح بن عبد القدوس، قال فعل ہے، صالح موصوف ہے، بن مضاف ہے، عبد القدوس بترکیب اضافی مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت ہے صالح کی، صالح موصوف اپنی صفت سے مل کر قال کا فاعل ہے، قال فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وَإِنَّ مَنْ أَدَّبْتَهُ فِي السِّبَا، اور بے شک جسے تو
بچپن میں ادب سکھائے تو وہ اس لکڑی کی طرح ہے جسے پانی کے ذریعے سیراب کیا جائے اس کے پودے سے۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، من اس میں موصول ہے، ادب یؤدب التأدیب باب تفعیل ثلاثی مزید فی۔ ادبتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول به، فی حرف جار، الصبا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا ادبا فعل کا۔ ادبا فعل اپنے فاعل مفعول به ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من اس میں موصول کا صلہ، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ انا کا اسم ہو گیا، کاف حرف جار ہے مثلیہ ہے، العود یہ مبتدا ہے، یسقا فعل مضارع معروف فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مجہول ہے یہ، الماء اس کا نائب فاعل ہے، من حرف جار غرس مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا یسقا فعل کا۔ یسقا فعل مجہول اپنے نائب فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، العود مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، کاف حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتن کا ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ انا کی خبر ہے، انا کا اس اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حتی تراہ، حتی یہ حرف جار ہے، اس کے بعد ان مقدر ہے تو یہ متعلق ہو جائے گا یسقا فعل کے، پھر یہ العود مبتدا کی خبر ہوگا، تو حتی یہ حرف جار اس کے بعد ان مقدر ہے، تو ترا رآ یرا باب فتح یفتح، تو ترا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے، ہا ضمیر مفعول به اول ہے، مورقن موصوف ہے، ناظرن صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر یہ مفعول به ثانی ہے۔ اور دوسری ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ ہا ضمیر جو یہ ہے اس کو بنا دیں ذوالحال، اور مورقن ناظرن کو بنائیں حال، ذوالحال حال سے مل کر ترا کا مفعول به۔ بعد الذی ابصرت من یبسہ، یہ بعد الذی پورا کا پورا ملا کے مفعول فی ہے، فی الفعل فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مصدر کی تاویل میں ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو گیا۔ والشیخ لا یترک اخلاقہ، اور بوڑھا شخص اپنی عادتوں کو نہیں چھوڑتا، حتی یوارا فی ثری رمسہ، یہاں تک کہ اسے اس کے قبر کی مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے۔ واو حرف عطف ہے یا استئنافیہ ہے، الشیخ مبتدا ہے، لا یترک فعل مضارع معروف، ترک یترک باب نصر ینصر ثلاثی مجدد، تارا کاف مادہ صحیح ہے۔ لا یترک فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، راجع بسوئے الشیخ، اخلاق مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول به، حتی حرف جار اس کے بعد ان مقدر ہے، وارا یواری موارات باب مفاعلت ثلاثی مزید فی اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل، حتی یوارا فی ثری رمسہ، فی حرف جار ہے، ثری یہ مضاف ہے، رمس مضاف الیہ مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا، ثری مضاف کا، ثری مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی حرف جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا یوارا فعل کا۔ یوارا فعل مجہول اپنے نائب فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر ہو کر، حتی حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا لا یترک فعل کے، لا یترک فعل اپنے فاعل مفعول به ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، الشیخ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اذا عوا اعبدہ جہلہ، جب وہ باز آ جاتا ہے، اعبدہ جہلہ تو اس کی جہالت اس کے پاس واپس آ جاتی ہے، کذبنا اس کمزور مریض کی طرح، عاد الی نقصہ جو اپنے سابقہ مرض کی طرف واپس پلٹ آتا ہے۔ اذا یہ ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فیہ مقدم ہے، ارعوا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط ہے، عاودہ یعاود معاودت باب مفاعلت، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول به مقدم، جالو مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل ہو گیا عاودہ فعل کا، کاف حرف جار ہے، ذی مضاف ہے، الظنا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا ذوالحال، عادہ یعودو یہ باب نصر ینصرو ہے، اصل میں عودہ تھا، و متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدلا تو عادہ ہو گیا۔ عادہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب،
اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، الی حرف جار نقص مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر الی حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا عادہ فعل کا، عادہ فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہو گیا ذی الظنا سے، ذو الحال حال سے مل کر کاف حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کا یا ثابتتن کا، ثابتتن اس میں فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہے موصوف مقدر معاودتن کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول مطلق ہو گیا عاودہ فعل کا، یا اعادتن بھی نکال سکتے ہیں، تو عاودہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا ہے اذا ارعوا کی، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا، ما یبلغ الاعداء من جاہل ما یبلغ الجاہل من نفسہ، تو جاہل یہ کہہ رہے ہیں کہ جاہل کی جانب سے دشمن کو وہ مصیبت وہ تکلیف نہیں پہنچتی ہے، ما یبلغ الجاہل من نفسہ، جو جاہل کو اس کی ذات سے پہنچتی ہے، جو تکلیف جاہل کو اس کی ذات سے پہنچتی ہے، تو ما یہ نافیہ ہے، بلغ یبلغ باب نصر ینصر بمعنی پہنچنا، یبلغ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، الاعداء یہ مفعول بھی ہے مقدم من حرف جار جاہل مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو گیا یبلغ فعل کے، ما اس میں موصول ہے، یبلغ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جو لوٹے گی ما اس میں موصول کی طرف، الجاہلہ مفعول بھی ہے، من حرف جار نفس مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر من حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا ما یبلغ فعل کا، یبلغ فعل کا، یبلغ فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما اس میں موصول کا صلہ، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ فاعل ہو گیا ما یبلغ جو پہلا ہے اس کا، ما یبلغ فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، معنی کیا اس کا، وَإِنَّ مَنْ أَدَّبْتَهُ فِي الصِّبَا، اور بے شک وہ شخص جسے تم نے بچپنے میں ادب سکھایا، یا وہ شخص جسے تم بچپنے میں ادب سکھاؤ، کالعود وہ شخص اس لکڑی کی طرح ہے، یسقی الماء جسے پانی سے سیراب کیا جائے، من غرسہ اس کے پودے سے، حتی تراہ مورقا ناضرا بعد الذی ابصرت من یبسہ، یہاں تک کہ تم اسے ہرا بھرا سرسبز و شاداب دیکھتے ہو اس سوکھے پن کے بعد جو تم نے دیکھا تھا، یا بعد الذی بعد اس کے کہ تم نے دیکھا تھا اسے من یبسہ سوکھے سے، یعنی سوکھا دیکھا تھا، والشیخ لا یترک اخلاقہ حتی یواری فی سرا رمسہ، اور شیخ بوڑھا اپنی عادتوں کو نہیں چھوڑتا ہے یہاں تک کہ اسے اس کی قبر کی مٹی میں چھپا دیا جاتا ہے، ادھر عاودہ جہلہ جب شیخ یعنی بوڑھا پلٹ جاتا ہے باز آ جاتا ہے، عاودہ جہلہ اس کی جہالت واپس آ جاتی ہے اس کے پاس، قد ظنا اس کمزور مریض کی طرح، عادہ الی نقصہ جو اپنے مرض کی طرف واپس پلٹ آتا ہے، ما یبلغ الاعداء من جاہل ما یبلغ الجاہل من نفسہ، دشمنوں کو جاہلوں کی جانب سے، دشمنوں کو جاہل کی جانب سے وہ تکلیف نہیں پہنچتی ہے، ما یبلغ الجاہل من نفسہ جو جاہل کو اپنے آپ سے اپنی ذات سے تکلیف پہنچتی ہے۔